مختلف صحابہ کی اس پر محنتیں ہیں، کئی ائمہ تیار ہوئے، کئی قاری تیار ہوئے، انہوں نے زندگی کھپا دیا قرآن کی ایک ایک آیت کو لے کر کے اس کو کیسے پڑھا جائے گا، اس کو کیسے پڑھا جائے گا۔ ایک لمبی تاریخ ہے، ایک لمبا فن ہے، مستقل اس کو مدارس میں پڑھایا جاتا ہے۔ لیکن حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے 7 کاپیاں بنائیں۔ ایک کتاب میں لکھا ہے کہ 5 کاپیاں بنائیں، لیکن ایک کتاب میں لکھا ہے کہ 7 کاپیاں حضرت عثمان رضی اللہ نے تیار کیا۔ تیار کر کے ایک کو مکے میں بھیجا، ایک کو مدینے میں رکھ لیا، بحرین، یمن اور اسی طرح کوفہ اور اسی طرح شام، مختلف ممالک میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے یہ کاپی بھیجا اور فرمایا کہ دیکھو اس کے بعد قرآن پڑھنے کا ایک ہی انداز ہونا چاہیے، اور سارے قرات حق ہیں، لیکن کسی کو دوسرے پر نکیر کرنے کی ضرورت نہیں، قرآن جو ہے اسی انداز سے پڑھا جائے۔ لہذا آج وہی قرآن ہے جو ہم پڑھ رہے ہیں، جو قرات ہم پڑھتے ہیں وہ وہی قرآن ہے، ورنہ اس کے اندر کئی ساری دوسری 7 قرات کے مطابق پڑھ بھی سکتے ہیں، حتیٰ کہ نماز میں بھی وہ قرآن پڑھ سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر الم تر کیف فعل ربک، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل۔ اب کیف فعل، کیفا میں بھی فا آ کر ہے، فعلا میں بھی فا آ کر ہے۔ اب ایک امام کہتے ہیں کہ دیکھو دونوں فا ہیں تو 2 فا پڑھنے کی کیا ضرورت ہے، دونوں کو ایک کر دیں۔ اب پڑھنے والے نے ایسا پڑھا الم تر کیف فعل، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم۔ تو بعض لوگوں نے کہا کہ دیکھو ہم اور ہمو میں زیادہ فرق نہیں ہے، لہذا ہماری قرات یہ ہے کہ ہم نے اللہ کے نبی علیہ السلام اور اپنے استاد سے جو سنا وہ ہمو کی قرات سنی، تو انہوں نے الم یجعل کیدہم فی تضلیل۔ آپ ادھر افریقن کنٹری میں جائیں گے، نارتھ افریقن کنٹریز میں زیادہ تر عرب رہتے ہیں، الجیریا ہے اور اسی طرح آپ کا صومالیہ ہے اور جو ہے سوڈان ہے، وہ سارے علاقے، وہاں پر موریتانیہ ہے، موراکو ہے، وہ سارے علاقے میں اسی انداز میں قرآن پڑھا جاتا ہے امام ورش رحمۃ اللہ علیہ کی روایت کے مطابق۔ اور ان کا قرآن آپ اٹھا کر کھول کر دیکھیں گے تو الگ الگ نشانی لگی ہوئی ہیں، اور آپ پڑھنے جائیں گے تو آپ کو کوئی بعض جگہ دشواری بھی ہوگی۔ تو وہ صحیح انداز سے لکھا گیا ہے، وہ ان کا انداز ان کے علاقے کے اعتبار سے، ان کی لغت کے اعتبار سے وہاں وہ قرات مشہور ہو گئی افریقہ کے ممالک کے اندر، تو اسی کے مطابق انہوں نے قرآن بنا لیا۔ تو بعد میں قرآن میں زبر زیر بھی نہیں تھا، اس لیے کہ اللہ کے حضرت ابو بکر نے جو قرآن جمع کیا تھا وہ قرآن میں زبر زیر نہیں، نقطہ نہیں تھا، وہ قرآن ایسا تھا کہ 7 قرات والے اگر پڑھنا چاہے تو پڑھ لے سکتے تھے۔ لیکن حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے اس کو حصے کیے۔ اب پہلا نمبر آتا ہے کہ 30 پارے کیسے ہوئے۔ 30 پارے کے متعلق یہی لکھا ہے کہ غالباً یہی معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے ہی اس کو 30 حصے کیے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے زمانے میں اس کے 30 حصے نہیں ہوئے تھے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے زمانے میں ساری آیتوں کو جمع کر دیا گیا، فلاں آیت فلاں سورت کی ہے، فلاں سورت کے بعد فلاں سورہ، ترتیب تو آ گئی تھی، لیکن پارے کی ترتیب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے جمع کی۔ پھر اسی طرح اس میں پارے کے بعد جو ہے پاؤ پارا، نصف، ثلاثہ، یہ بھی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے۔ اور زبر زیر کے متعلق بعض کہتے ہیں کہ حجاج بن یوسف نے اس قرآن پر زبر زیر لگایا ہے، اور زبر زیر لگانے کا کام ان کے دور میں ہوا۔ اس طرح کر کے اللہ رب العزت نے اس قرآن کو اپنے اصلی شکل پر، جو قرآن پہلے سے موجود تھا لیکن آسان قرات جو ہے وہ بہت آسان قرات یہی ہے، یہی مشہور ہے، عرب کے اندر بھی تقریباً یہی قرات پڑھی جاتی ہے۔ اللہ رب العزت نے اسی انداز کو پسند کیا۔ عرب کے اندر مکے کے ائمہ اور آپ جتنے قاری دیکھ لیں وہ سارے اسی انداز سے پڑھتے ہیں۔ تو قرآن ایک خزانہ ہے، قرآن کے متعلق جو باتیں سنی گئی ہیں
ان کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اللہ سے دعا کرنے کی بھی ضرورت ہے انشاءاللہ۔ اس کے بعد ایک اور ہفتہ علم تفسیر کے متعلق، یعنی قرآن کو کیسے سمجھا جائے گا۔ قرآن کے اندر آیتیں اتری گئی ہیں، تو قرآن کو سمجھنے کے لیے قرآن کو بھی قرآن سے سمجھا جاتا ہے۔ کئی آیتیں ایسی ہیں کہ قرآن کی ایک آیت سے دوسری آیت سمجھ میں آ جاتی ہے، ایک آیت کو سمجھنے کے لیے اور بہت جگہ، بہت ساری جگہ ایسی ہے حدیث اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سمجھایا۔ اس طرح کر کے قرآن کو سمجھنے کے لیے کیا کیا چیزوں کی ضرورت ہے۔ عربی لغت کی ضرورت ہے، عربی لینگویج کی ضرورت ہے، عربی گرامر کی ضرورت ہے، علم تفسیر کی ضرورت ہے، علم نحو اور صرف کی ضرورت ہے، اور قرآن کے اندر جتنے علوم ہیں، معانی ہے، بدیع ہے، فصاحت و بلاغت کا ایک باب ہے، ان سارے چیزوں کے اندر آدمی ماہر ہوگا تبھی جا کر قرآن کا معنی اور مطلب قرآن کو صحیح طور سے سمجھا پائے گا۔ تو قرآن کے تفسیر کے متعلق انشاءاللہ اگلے ہفتے بات کر کے اس کے بعد مستقل سورہ فاتحہ کے ذریعے سے قرآن کی تفسیر شروع کی جائے گی۔ درخواست اللہ رب العزت سے دعا ہے، اللہ رب العزت ہمیں اس مجلس میں مل بیٹھنے کو قبول فرمائے، قرآن کی سمجھ نصیب فرمائے، قرآن کا ذوق اور شوق نصیب فرمائے، آمین۔ آخر میں درخواست وہی کروں گا کہ اگلے جمعہ بھی آپ حضرات لوگوں کو آتے ہوئے اپنے ساتھ ایک ایک یا دو آدمی کو لے کر آئیں۔ یہ چیز ایسی ہے کہ لوگوں کو معلوم بھی نہیں ہے اور سمجھتے ہیں کہ کیا چیز ہے، اس کو سننے کے بعد کیا ملنے والا ہے۔ قرآن کو ہم سنیں گے تبھی جا کر معلوم ہوگا کہ قرآن کیا چیز ہے، قرآن کیا چیز ہے۔ قرآن کے اندر اتنا جو کچھ ہے، ہم رمضان میں سنتے ہیں تو سن کر ختم ہو جاتا ہے، لیکن قرآن میں ہم نے کیا سنا، قرآن کے اندر کیا کیا چیزیں چھپی ہوئی ہیں، اللہ نے کیا کیا عمل کا راستہ بتایا ہے، اور قرآن ہی سارا سب کچھ خزانہ ہے۔ سمجھ لیجئے کہ جب تک قرآن رہے گا تو اس امت میں خیر رہے گا۔ قیامت میں قرآن سب سے پہلے سینوں سے اٹھا لیا جائے گا، پھر ایک دن وہ آئے گا کہ لوگ قرآن کھول کر دیکھیں گے تو اس طرح قرآن لکھا ہوا بھی نہیں ہوگا، اللہ رب العزت اس کے نقشے کو بھی اٹھا لیں گے۔ تو قرآن ایسی دولت ہے، تو قیامت کے فتنوں کے زمانے میں بھی اللہ رب العزت نے اسی قرآن کے اندر ہمارے سارے پرابلم اور ہمارے مسائل کا حل رکھا ہے۔ اللہ رب العزت عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔